गुड मॉर्निंग गाइस। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि खुशी और गम जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ है। अगर एक दिन आप खुश हैं तो दूसरे दिन आप थोड़ा परेशान हैं। तो आज जो है वो परेशानी की जो बात है वो ये है, जो गम की बात है वो ये है कि आज मेरे हस्बैंड जो उस्मान हैं उनकी दादी अम्मी का चेहलम है। बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत ही नाइस खातून थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खातून थी। तो जब मुझसे 3-4 साल पहले वो बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बातें किया करती थी, तो अपने बारे में बताती थी कि हम लोग जो है वो इंडिया से माइग्रेट होके जो है वो आए थे, पाकिस्तान आए थे। तो उनके जो दादा अबू थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे इस्लामाबाद में। तो उस वक़्त ना उन्होंने ना एक इस्लामाबाद जीना आया था दादा अब्बू ने। तो जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो मुझे कहती हैं कि मुझे ना रोज़ लेके आ जाते थे। मुझे कहते थे आज देखो ये दीवार बनाई है, आज ये जगह बनाई है, यहाँ से कैसा बन रहा है, ठीक है नहीं है। तो कितनी यादें जो है वो उस घर के साथ हम लोगों की मुंसलिक है। तो ज़ाहिरी बात है वो उस घर में सबसे पहले आई थी। उसके बाद फिर जो है मेरी मदर इन लॉ, फिर उसके बाद मैं, और अब हमारे आगे बच्चे। तो उन उस घर के साथ हम लोगों की काफ़ी सारी एसोसिएशंस हैं। तो कितना देखें, लेकिन ना यहाँ एक बात सोचने की है कि वो जब कहती थी कि दादा वो मुझे लेके आते थे तो वो बड़ी खुशी महसूस करती थी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह से अपनी औरतों को थोड़ा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दिया करें, उनको तरजीहात दिया करें। कितना अच्छा लगता है कि जब एक किसी खातून से मशवरा लिया जाता है कि अपने घर के हवाले से और घर की चीज़ों के हवाले से उनको भी एक प्रायोरिटी दी जाती है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन का भी राइट है कि उन लोगों को जो है वो घर के चीज़ों में, घर के फ़ैसलों में शामिल किया जाए। तो इसी तरह मैं बात करूँगी कि आजकल जो दौर है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर आ चुका है। लड़कियाँ भी चाहती हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह से करें कि हम लोगों का भी जो है कोई रोल जो है अपनी ज़िंदगियों में होना चाहिए, फाइनेंशियली होना चाहिए, एज़ अ सपोर्टिव रोल होना चाहिए, फैमिली में बच्चों के साथ होना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही हैं। जो लड़कियां मतलब कि एम्पावर होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, वो अपने घर को भी अच्छे तरीके से देखती हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से देखती हैं, अपनी फैमिली को भी देख रही होती हैं। वो हर तरफ से चीज़ों को सोच रही होती हैं। उनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी महदूद हद तक नहीं होती है। तो उम, सबसे जो तरीका है, अगर हम लोग जो है वो औरत को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका माइंड जो है वो बंद हो जाएगा। वो एक जैसे मिसाल है ना कि ईगल को भी, बाज जो होता है उसको भी अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो भी अपनी उड़ान भूल जाता है। तो अगर थोड़ा सा अगर हम ख़वातीन को एजुकेट करके थोड़ा सा उनको समझा के थोड़ा सा उड़ना सिखाएं, थोड़ा उनको पता चले कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाना है, अपनी चीज़ों को कैसे करना है, थोड़ा सा उन्हें उड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। क्या पता है वो ज़िंदगी में उस हद तक सक्सेस कर लें जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। कभी वो बेटों से बढ़ के भी जो है अपना रोल प्ले कर सकती हैं, और एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपने उनका एक्सपोज़र करवाना है। एक्सपोज़र जो है ना बहुत जो है बहुत मीनिंगफुल है। उन्हें बताएँ कि ये दुनिया दिखाएँ कि दुनिया में किस तरह से जो है वो चीज़ें कर रही हैं औरतें, अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, किस तरह से लेके जा रही हैं। अगर आप उनका एक्सपोज़र नहीं कराएँगे ना, तो वो उनकी सोच एक लिमिटाइज़ हद तक हो जाएगी, वो घर तक महदूद होके रह जाएँगी। बस उन्हें यही है कि बस हमने बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, और बच्चों की देखभाल करनी है। इसके अलावा उनका ज़िंदगी में और कोई भी वो रोल नहीं कर सकेंगी। देखिए वही बात है कि खाना तो हम लोग भी खाते हैं, सब कुछ हम लोग भी करते हैं, खाने के बगैर तो कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता है।
لیکن جو ایک رول پلے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں، ان کے ایز اے فرینڈ ان کے ساتھ لائف میں آپ کا رول پلے ہونا چاہیے، ان کو زندگی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کن مشکلات میں ہیں، کن چیزوں میں ہیں۔ عورتوں کو ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور جو ہے ان کی زندگیوں میں کیا ایسے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جن عورتوں کو پتہ ہوتا ہے نا تو وہ ان کے ساتھ کافی اچھا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور کافی اچھا جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ بھی اچھا رہتا ہے، اور ہسبینڈ بھی جو ہے ان کی لائف میں بھی سکون ہوتا ہے۔ ایک جو مینٹل اپروچ ہوتی ہے نا آپ کی، وہ بھی ایک حد تک آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے۔ مرد کو جو ہے نا مینٹلی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باقی کیونکہ وہ بعض ایسی چیزوں میں پریشان رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری جو وائف ہے وہ میرے ساتھ مشورہ کرے، میرے ساتھ بات کرے۔ باہر کسی سے مشورہ لینے یا بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے تو ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی، آپ کی لائف بھی ایزی ہو جائے گی۔ عورتوں کو نا کبھی بھی ناقص العقل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی عقل نہیں ہوتی، تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ماں ہے یا آپ کی والدہ ہیں وہ ناقص العقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے؟ جو عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو پروان چڑھاتی ہیں، ان کو بڑا کرتی ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ناقص العقل ہو نہیں سکتی ہیں۔ صرف جو ہے میں نے آپ کو بتایا جو کمی ہوتی ہے وہ ایکسپوئر کی کمی ہوتی ہے، جو کمیاں جو ہے وہ ہمارے ایک انوائرمنٹس کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، اگر ان کمیوں کو تھوڑا سا دور کیا جائے تو یہ فکرے جو ہے یہ بہت بےمانی سے ہو جائیں گے۔ جس طرح سے نا ہمارے پاکستانی مرد اپنی والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر ان کی جو ہے بیویاں ایجوکیٹ ہوں گی، وہ اپنے گھروں کو سنبھالیں گی، تو آف کورس وہ اپنی بیویوں کی بھی رسپیکٹ کریں گے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کا خیال بھی رکھیں گے، اور رکھنا بھی چاہیے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کریں اور اپنی بیویوں کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر دیں اور ان کی کوئی رسپیکٹ نہ کریں، تو یہ بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو امپورٹنس دیں، اپنے اپنے ارد گرد اپنی بہن بھائیوں کو امپورٹنس دیں، اپنے گھر والوں کو امپورٹنس دیں، تاکہ جو ہے وہ یہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ بہت مشکل کا دور ہے۔ ایک مرد اگر صرف اکیلا کمائے گا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آج کل خرچے بہت زیادہ ہیں۔ وہ پہلے والی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کچے گھروں میں بھی رہ لیتے تھے، اور بچوں کے نہ تو پیمپرز یوز ہوتے تھے اور نہ کوئی اس طرح کی گھر کی اور چیزیں تھیں، لیکن اب یہ نیسیسٹیز بن چکی ہیں، ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں، اور ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکسپینسز بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اپنی عورتوں کو تھوڑا امپاور کریں، ان کو تھوڑا سا اڑنا سکھائیں، ان کو ایکسپوئر کروائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں آگے نکلیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہاتھ بٹا سکیں، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں، ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو جائیں، اگر ان کا ایکسپوئر نہیں ہوگا وہ پریشان ہو جائیں گی، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی گھر کی رسپانسبلٹیز کو، اپنی چیزوں کی رسپانسبلٹیز کو کس طرح سے دیکھنا ہوگا۔ چلیں جی، یہ تو آج کی تھی، کچھ باتیں تھیں، تو ابھی ہم لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ دن کی ساری روٹین شیئر کریں گے، اور جو بھی ہمارے دن کے معاملات ہوں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ گائز یہ دیکھیں، آج ہمارے گھر بن رہے ہیں مرچی کے پکوڑے، وہ بھی توے والے۔ تو اپنی ماؤں کے ہاتھ کی اس طرح کی چیزیں کھا کے تو آپ جو ہے وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا کے۔ ہم لوگ بس دادو کے چیلم کے لیے نکل گئے گھر سے۔ یہ دیکھیں سارے سامان ہو رہا ہے، نماز
ہم سب جا رہے ہیں جی. یہ میں اپنے انلاز کے گھر پہنچ چکی ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گرینری ہے یہاں پہ. اور ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دادوں کے لیے ختم شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. گڑیاں نزادیاں بھی لگدا قریب آیا، گڑیاں نزادیاں بھی لگدا قریب آیا. میرے وانگ تل پا کے میرا سلام آکھیں صبا مدینے جا کے، صبا مدینے جا کے میرا سلام آکھیں، میرا حال دل سنا کے میرا سلام آکھیں. آکھیں میرے نبیوں ایک بار تے بلاؤ، آکھیں میرے نبیوں ایک بار تے بلاؤ. درداں دے ماریاں نوں، درداں دے ماریاں نوں ایک بار سینے لاؤ، جالی نو سینے لا کے، جالی نو سینے لا کے میرا سلام آکھیں، میرا دل سنا کے میرا سلام آکھیں. اے صبا مدینے جا کے، صبا مدینے جا کے. سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. یا اللہ تیری ذکر کرنے والا یہ صلاۃ و سلام کے قرآن پیش کیا گیا، یا اللہ اس کو قبول فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو طالبہ رسالت نواب میں حاضر ہو کر وہ بات پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جاننے کو جو کر بات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس مقدس در کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو وہاں جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. ہم کافی دنوں سے جو ہے وہ عثمان کی آئس کی چیک اپ کے لیے اپوائنٹمنٹس لے رہے تھے، تو ہمیں بڑی مشکل سے آج ہی کی اپوائنٹمنٹ ملی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کافی بیزی ہوتے ہیں. یہاں کا سٹاف جو ہے وہ کافی پروفیشنل ہے. تو کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ عثمان کی آئس کا کافی ایشو چل رہا تھا، تو ہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹائملی آپ نے جو ہے ان کو چیک کروانا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے رہنا ہے. جیسے ہی ہم گئے تو بس تھوڑی دیر میں ہمارا نمبر آ گیا تھا، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. تو یہاں پر جو ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر شہزاد ہے، بہت ہی پروفیشنل ڈاکٹر ہے. انہوں نے صحیح ڈیٹیل سے عثمان کی آئس کا چیک اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے کافی امپروومنٹ ہے ان کی آئس کی. گائز ہم آئے ہیں بازار حرین کو ایک چھوٹا سا سرپرائز دینے. شکر ہے کہ عثمان کی جو ہے وہ آئی سائٹ جو ہے وہ پہلے جتنی ہے تھوڑی سی انفیکشن بتایا ہے، اللہ کرے گا وہ کچھ میڈیکیشنز ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دیکھیں حرین کے لیے ابھی ہم لوگ کچھ کپڑے خریدنے لگے ہیں، کیونکہ حرین کو ہم لوگ کل چھوڑنے جا رہے ہیں. حرین کے لیے ایک یہ سرپرائز بھی ہے. یمی یمی بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یمی یمی بھی لیتے ہیں. حرین آپ کو کون سا ڈریس پسند آ رہا ہے ان میں سے؟ آپ پسند کریں اور مجھے بتائیں. ہاں خوش ہے آپ، ایکسائٹیڈ ہے؟ ادھر آؤ، ادھر پسند کرو. یمی یمی کھانا ابھی کھاتے ہیں. میں نے آپ کو بولا ہے نا پہلے حرین کا نا ایک اچھا سا نا ڈریس لے لوں.
सफारी है। कौन से क्लोथ चाहिए मुआज आपको? मुझे ये कौन से वाले? मुझे आप तेरा क्या है? अपस्टेयर्स ठहरो अब तेरा बाल खा रहे हैं। आ रहे उई, खा फ्रेंड बड़ा तो नहीं है आपको? लॉन्ग ही होते हैं ये, थोड़ा इसी तरह आएगा ना, थोड़ा सा बस बाजू पूरे हो ना। बाजू भी पूरे हैं। पसंद आया फ्रेंड आपको? भी शुक्र है आपको पसंद आ गया है। ब्लैक से ही है तब बहुत डिसेंट लगता है ये। दिखाओ मुझे। हाँ वाओ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। हुडी भी चेक कर लें। हुडी भी चेक